الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. احباب گرامی، روز قیامت انسانوں کے احوال اللہ تعالی کے ہاں کس طرز کے اوپر ہوں گے اور ان کا کیا رخ ہوگا، اللہ تعالی نے سورہ زمر کی آیت نمبر 71 میں کچھ نقشہ، کچھ منظر ہمارے سامنے بیان کیا ہے۔ ارشاد یہ ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہوگا وہ جہنم کی طرف گروہ در گروہ ہنکائے جائیں گے، ان کو ہانک کر جہنم کی طرف چلایا جائے گا، یہاں تک کہ چلتے چلتے وہ اس مقام تک آ جائیں گے کہ جہنم کے دروازے ان کے لیے کھول دیے جائیں گے، اور جہنم کے داروغے، جہنم کے چوکیدار جو انتہائی سخت گیر فرشتے ہیں، وہ ان سے سوال کریں گے کہ کیا تمہارے پاس تم ہی میں سے رسول نہیں آئے تھے جو تم پر تمہارے رب کی آیات تلاوت کیا کرتے تھے؟ یہاں تک ہماری کل گفتگو ہوئی تھی کہ اللہ تعالی کی آیات رسول تم پر تلاوت کرتے رہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ ہم تک اللہ تعالی کا پیغام پہنچا، اور جب اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچنے کے بعد بھی کوئی بندہ نافرمانی اختیار کرے، اللہ تعالیٰ کے سامنے بغاوت کرے، سرکش ہو جائے، تو اس بندے کو یہ بھولنا نہیں چاہیے کہ اللہ بندے کے تمام اعمال سے خوب باخبر ہے، وہ بندے کے سینے میں چھپے ہوئے راز کو بھی جانتا ہے، اور وہ اس بات پر قادر ہے کہ دنیا میں ہی اس کو پکڑ لے، لیکن وہ بندے کو مہلت دیتا ہے، اسے توبہ کے لیے مہلت دے کر، چانس دے کر اللہ تعالی حجت قائم کر دیتے ہیں۔ لیکن انبیاء اور رسول جب تم پر اللہ کی آیات تلاوت کرتے رہے، وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، اور اس دن کی ملاقات سے تمہیں وہ ڈراتے بھی رہے۔ یہاں پر جو ینذرون کا جو لفظ استعمال کیا گیا ہے، اس کا بنیادی معنی یہ ہوتا ہے کسی کو انجام سے باخبر کر دینا۔ دیکھیے، انبیاء نے آ کر ہمیں ہمارے انجام سے باخبر کیا ہے، ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر نیکی کے راستے پر چلو گے تو تمہارا انجام بالآخر جنت ہے، اور اگر بدی کے راستے کا انتخاب کرو گے تو بالآخر اس کا انجام جہنم ہے۔ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، ڈرو اس دن سے جس دن اللہ تعالی تمہارے خلاف گواہ لے کر آئے گا، اور گواہوں میں ہم نے کئی ایک گواہان کے نام پڑھے بھی۔ ان گواہوں میں سب سے مضبوط گواہ جو انسان کے خلاف ہوں گے، ان میں پہلے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود۔ سورۃ الفرقان 19ویں پارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا، رسول کہیں گے کہ اے اللہ، میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ اور دوسرا جو بڑا گواہ انسان کے خلاف ہوگا وہ قرآن خود ہوگا۔
وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، تمہیں ڈرایا جاتا رہا کہ قیامت کا دن آنا ہے، تم نے اللہ سے ملاقات کرنی ہے، تمہارے اعمال کی جانچ پڑتال ہوگی، ایک ایک عمل کا تم سے پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا۔ تمہیں اس بات کے بارے میں کیا بتانے والے آئے نہیں تھے؟ گویا کہ 3 سوال ہیں۔ اول یہ کہ کیا تمہارے پاس تم ہی میں سے رسول نہیں آئے؟ یا تو ہوتا نا کہ تم پنجابی بولنے والے ہو اور کوئی انگلش بولنے والا آ کر تمہیں اللہ کے پیغام پہنچاتا، تو پھر تو تم اللہ کو کہتے کہ اللہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آئی۔ تم تک پیغام پہنچا تمہاری ہی زبان میں، تمہارے ہی لفظوں میں، تمہاری عقل کے لیول کے مطابق تم سے بات کی گئی، تمہیں سمجھایا گیا۔ کیا تم تک اللہ کے رسول، اللہ کے پیغمبر، پیغام دینے والے، تبلیغ کرنے والے وہ تم تک نہیں پہنچے تھے؟ اور جب وہ تم تک پہنچ گئے، تم تک اللہ کا پیغام آ گیا، تو انہوں نے آ کر کوئی اپنے مفاد کی، مطلب کی، غرض کی بات کی تھی؟ نہیں، انہوں نے تو تم پر اللہ کی آیات تلاوت کی تھی، تمہارے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ بھائی یہ بات اللہ نے تیرے لیے نازل کی ہے۔ اس قرآن کو صرف ختم پر، درود پر پڑھ کر، حلف لے کر اس کے اوپر اور اس کو چوم چاٹ کر رکھنے کی کتاب نہیں ہے یہ۔ تمہیں تو بتایا گیا تھا اللہ کا حکم تمہارے لیے یہ ہے۔ جب تم تک اللہ کا حکم پہنچ گیا تو پھر ڈر جانا چاہیے تھا دنیا میں رہ کر ہی، ڈر جانا چاہیے تھا اس بات سے کہ میں کس ڈگر پر چل رہا ہوں، کیا میں جانوروں کی سی، حیوانوں کی سی زندگی بسر کر رہا ہوں یا میں انسانیت سے بندگی کی طرف جا رہا ہوں۔ وَيُنذِرُونَكُمْ، تمہیں ڈرایا گیا تھا۔ اور یہ تینوں سوال اگر بندہ دنیا میں سمجھ لے تو اللہ کی قسم آخرت میں کامیاب ہو جاتا۔ دنیا میں ہی اگر ان کو سمجھ لے، ان کے بارے میں فکر کر لے۔ لیکن جو لوگ فکر نہیں کر رہے وہ کیا جواب دیں گے؟ قالوا بلا، وہ کہیں گے کیوں نہیں؟ نہ صرف یہ کہ ہم تک اللہ کے پیغام پہنچے بلکہ ہم پر اللہ کے آیات بھی تلاوت کی گئی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمیں انجام سے بھی ڈرایا گیا تھا، کیوں نہیں؟ اس بلا کے سمجھنے کے لیے آپ سورہ ملک پڑھیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، کافروں کے لیے اللہ کے ہاں ان کے رب کی طرف سے جہنم کا عذاب ہے، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا وہی تفور، جب وہ جہنم میں ڈالے جائیں گے تو جہنم میں ڈالے جانے سے پہلے اس کے قریب آ کر، جیسے یہ ہانکے گئے ہیں، ہانکنے کے بعد دروازے کھلے ہیں، اب جہنم سامنے نظر آ رہی ہے، اللہ فرماتے ہیں سمعوا لہا شہیقا وہی تفور، جہنم چیخیں مار رہی ہوگی اور یہ اس کی چیخوں کو، اس کی چنگاڑ کو سن رہے ہوں گے۔ تکاد تمیز من الغیظ، قریب ہے کہ اس کی چنگاڑ سے وہ خود پھٹ پڑے۔ کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتها، جب بھی کوئی گروہ اس میں گرایا جائے گا، جہنم کا داروغہ پوچھے گا الم یاتکم نذیر، کیا تمہارے پاس انجام سے باخبر کرنے والا آیا نہیں تھا، ڈرانے والا آیا نہیں تھا؟ قالوا بلا، وہاں پر بھی یہی الفاظ، وہ کہیں گے ہاں، کیوں نہیں؟ قد جاءنا نذیر، ہم تک اللہ تعالی کی طرف سے ایک ڈرانے والا پہنچا تھا، فکذبنا، ہم نے اس کو جھٹلا دیا، وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ، اللہ نے کچھ بھی نازل نہیں کیا، ہم نے اسے یہ کہا ان انتم الا فی ضلال کبیر، جہنم کا داروغہ سن کر کہے گا پھر تو تم کھلی گمراہی میں پڑے رہے، بڑی گمراہی میں پڑے رہے۔ اب جہنمی یہ خیال کریں گے کہ شاید ہمارا یہ مان لینا، ہم اگر کہہ رہے ہیں
کہ جی ہم نے گناہ کیے، ہم نے کوتاہیاں کی، یہ ہمیں فائدہ دے گا، اللہ فرماتے ہیں فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُحْقًا لِّأَصْحَابِ السَّعِيرِ، وہ اپنے گناہوں کا اعتراف کریں گے لیکن فائدہ کچھ نہیں ہوگا۔ بس ان جہنمیوں کے لیے اللہ نے دفع دوری تیار کر کے رکھی ہوئی ہے، ہلاکت ہے ایسے لوگوں کے لیے۔ قالوا بلا، کہیں گے کہ ہاں کیوں نہیں، ہم تک یہ پیغام پہنچا تھا، لیکن اب مان لینے کا، اب اقرار کر لینے کا، اعتراف جرم کر لینے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ وَلَٰكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ، لیکن بات یہ ہوگی کہ کافروں پر عذاب کی بات ثابت ہو چکی ہوگی۔ عذاب کی کون سی بات؟ عذاب کی اول تو یہ بات کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے جو لوگ گناہ کریں گے، بدی کا ارتکاب کریں گے، اللہ نے ان کو جہنم کے اندر ہی گرانا ہے، خواہ وہ جنات ہوں خواہ وہ انسان۔ اللہ کو جہنم بھرنی پڑ جائے، اللہ جہنم بھر دیں گے ایسے لوگوں سے، پرواہ نہیں ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو روز قیامت کہیں گے آدم جہنم کا پہلا لقمہ نکالیے۔ آدم کہیں گے اللہ وہ کتنا ہے؟ اللہ فرمائیں گے ہر 1000 میں سے 999 جہنم کے لیے اور 1 جنت کے لیے۔ یہ وہ وقت ہوگا، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ماؤں کے حمل گر جائیں گے، بچے بوڑھے ہو جائیں گے۔ قالوا بلا ولیکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین، کافروں کے اوپر عذاب کی بات ثابت ہو چکی ہوگی، اور عذاب تبھی ثابت ہوگا جب جرم ثابت ہو جائیں گے، اور جرم ثابت ہوں گے تب جب انسان کے خلاف گواہ کھڑے ہوں گے، اور گواہوں میں اللہ کا رسول، اللہ کا قرآن، یہ زمین، انسان کے اعضاء، انسان کی جلد، یہ سارے اس کے خلاف گواہی دے رہے ہوں گے۔ قیل ادخلوا، اب ان کی بات کا جواب دیا جائے گا، ان سے کہا جائے گا داخل ہو جاؤ ابواب جہنم خالدین فیہا، ہمیشہ کے لیے جہنم کے دروازوں سے داخل ہو جاؤ۔ یعنی واپسی یہاں سے ممکن نہیں ہے۔ ہاں کچھ لوگ ہوں گے جن کو اللہ اپنی رحمت سے جہنم سے آزاد کر دے گا۔ فرمایا کہ پکے پکے اس جہنم کے اندر داخل ہو جاؤ، فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ، پس بہت ہی برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کا۔ گویا کہ پوری بحث ایک نقطے پر آ کر رک گئی کہ زندگی میں جو بندہ تکبر کرتا ہے وہ پکا جہنمی ہے۔ اور یاد رکھیں ہر گناہ کرنے والا اس زوم میں ہوتا ہے، اس تکبر میں ہوتا ہے کہ مجھے کچھ نہیں ہونا، پھر کیا ہوا میں گناہ کر رہا ہوں، ساری دنیا بھی تو کر ہی رہی ہے۔ وہ گناہ کرتے وقت یہ تکبر اس کے دل میں ہوتا ہے کہ یار پھر کر لوں گا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو وہ بعد میں ٹائم دے رہا ہے، حقوق اللہ کو، حقوق العباد کو وہ کچھ سمجھ ہی نہیں رہا۔ اسی لیے تو پچھلی آیات میں ہم نے پڑھا تھا، آیت نمبر 67 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان لوگوں نے ویسی اللہ کی قدر نہیں کی جیسی اس کی قدر کرنے کا حق تھا۔ تکبر یہی تو ہے کہ انسان اللہ کو اپنا رب ہی نہ سمجھے، یہ خیال کرے چلو کوئی بات نہیں پھر صحیح، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، بعد میں آ جائیں گے، ابھی جوان ہیں، جب بوڑھے ہوں گے تب توبہ کر لیں گے۔ انسان اللہ کو یہ خیال کر لے اور پتہ نہ ہو کہ جوانی میں بھی موت آ جاتی ہے، موت کا فرشتہ جوان سے ڈرتا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کے آگے نعوذ باللہ بے بس نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سارے سامنے جو ہیں وہ سارے ہی اللہ کے سامنے بے بس ہیں، محتاج ہیں، اور وہ ایک اکیلا حاجت روا ہے۔ اور کوئی اس کے سامنے جب تکبر اختیار کرتا ہے، حدیث میں آتا ہے رائی کے دانے کے برابر بھی دل میں تکبر ہوا تو جنت میں نہیں جا سکتا۔ اس لیے بندے کو پناہ مانگنی چاہیے اللہ سے کہ اللہ مجھے تکبر میرے دل میں نہ آئے اور مجھے اپنا عاجز بندہ بنا لے، مجھے اپنا